بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مکتب اہل بیت علیہم السلام۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ فصل پنجم، نکاح موقت، متع کا بقیہ حصہ۔ کس نے متع کو حرام کیا؟ جس بات کو ہم نے اوپر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کیا ہے وہ اس مشہور حدیث کی طرف اشارہ ہے جسے اہل سنت کے بہت سے محدثین، مفسرین اور فقہا نے اپنی کتابوں میں خلیفہ دوم سے نقل کیا ہے۔ حدیث کا متن یوں ہے: دو قسم کے متع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائز اور حلال تھے، میں ان دونوں سے منع کرتا ہوں، ایک حج متع اور دوسرا متع النساء، نکاح موقت۔ بعض کتابوں میں یہ حدیث اس جملے کے اضافے کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اور میں ان دونوں پر سزا دوں گا۔ متع حج سے یہ مراد ہے کہ حاجی پہلے عمرہ بجا لائے اور احرام کھول دے، اس کے بعد حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھ لے۔ یہ حدیث ان مشہور احادیث میں سے جو تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ حضرت عمر سے نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے منبر سے یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کی۔ ہم ذیل میں اہل سنت کی حدیث، فقہ اور تفسیر کی کتب میں سے اس حدیث کے 7 حوالے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، مسند احمد، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 325۔ نمبر 2، سنن بہقی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 206۔ نمبر 3، المبسوط سرخسی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 27۔ نمبر 4، المغنی ابن قدامہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 571۔ نمبر 5، محلی ابن حزم، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 107۔ نمبر 6، کنز الاعمال، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 521۔ نمبر 7، تفسیر کبیر فخر رازی، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 52۔ یہ حدیث متعدد مسائل سے پردہ اٹھاتی ہے۔ الف، خلیفہ اول کے دور میں متع کا حلال ہونا۔ متع نکاح موقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طول حیات میں بلکہ خلیفہ اول کے دور حکومت میں بھی حلال تھا، اور خلیفہ دوم نے بعد میں اسے منع کیا۔ بے اجتہاد در مقابل نص۔ خلیفہ اپنی اتنی اتھارٹی سمجھتے تھے کہ پیغمبر اکرم کی صریح نص کے مقابلے میں نیا قانون اور اسلامی حکم جعل کریں، حالانکہ قرآن مجید واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو دیں اسے لے لیں، اور جس چیز سے منع کریں اس سے پرہیز کریں۔ سورہ حشر، آیت نمبر 7۔ کیا پیغمبر اکرم کے علاوہ کسی اور کو احکام الہی میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے؟ کیا کوئی بھی شخص یوں کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایسا کیا لیکن میں یوں کرتا ہوں؟ کیا پیغمبر اکرم کی صریح نص کے مقابلے میں کہ جو وحی سے اخذ شدہ ہے اجتہاد کرنا جائز ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اتنی لاپرواہی کے ساتھ رد کرنا واقعاً تعجب آور ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر نص کے مقابل میں اجتہاد کا دروازہ کھول دیا جائے تو کیا ضمانت ہے کہ دوسرے لوگ ایسا کام نہیں کریں گے؟ کیا اجتہاد صرف ایک آدمی کے ساتھ مخصوص تھا اور دوسرے لوگ مجتہد نہیں ہو سکتے؟ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، کیونکہ نص کے مقابلے میں اجتہاد کا دروازہ کھل جانے کے بعد احکام الہی میں سے کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، اور اسلام کے جاویدانہ احکام میں عجیب حرج پیدا ہو جائے گی، اور اس طرح تمام اسلامی احکام خطرے میں پڑ جائیں گے۔ حضرت عمر کی مخالفت کا سبب۔ کیوں حضرت عمر ان دو احکام الہی کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے؟ حج تمتع کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ جو مسلمان حج کے لیے آتے ہیں انہیں حج اور عمرہ ختم کرنے کے بعد احرام کھولنا چاہیے، اور بعد میں مثلاً اپنی بیویوں کے ساتھ آمیزش کرنی چاہیے، اور یہ کہ عمرہ تمتع انجام دینے کے بعد حاجی چند دن کے لیے احرام کھول دے اور آزاد ہو جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور روح حج کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ حج اور عمرہ 2 علیحدہ عمل ہیں، اور ممکن ہے ان 2 اعمال کے درمیان 1 ماہ سے زیادہ فاصلہ ہو۔ مسلمان ماہ شوال یا ذی القعدہ میں مکہ مشرف
ہوتے ہیں اور عمرہ بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد 8 ذی الحج تک آزاد ہوتے ہیں، پھر حج کے موسم میں دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور عرفات چلے جاتے ہیں۔ اور اس بات پر کیا اشکال ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنے سخت رد عمل کا مظاہرہ فرمایا۔ اور بہرحال متع اور نکاح موقت کے بارے میں بعض لوگوں کے عقیدے کے مطابق ان کا خیال یہ تھا کہ اگر متع جائز ہو تو پھر نکاح اور زنا کے درمیان شناخت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اس صورت میں اگر کسی مرد اور عورت کو اکٹھا دیکھا جائے تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے آپس میں متع کیا ہوا ہے، اس طرح زنا کی شرح بڑھ جائے گی۔ یہ خیال تو اس سے پہلے خیال سے زیادہ بوگس ہے، کیونکہ اتفاقاً مسئلہ الٹ ہے، کیونکہ عقد متع سے منع کرنا زنا اور بے عفتی کے بڑھاؤ کا موجب ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے ایسے جوان جو دائمی ازدواج کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، یا ایسے لوگ جو اپنی بیویوں سے دور ہیں اور زنا یا نکاح موقت کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، واضح سی بات ہے کہ انہیں صحیح راستے اور عقد موقت سے روکنا گناہوں اور بے عفتی کی وادی میں دھکیلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مشہور حدیث میں یوں نقل ہوا ہے کہ اگر جناب عمر متع سے منع نہ کرتے تو سوائے شقی اور بدبخت کے کوئی بھی انسان دنیا میں زنا سے آلودہ نہ ہوتا۔ متع کی تحریم کے بعد لوگوں کا رد عمل۔ مذکورہ بالا روایت سے کہ جسے اہل سنت کے بہت سے محدثین، مفسرین اور فقہاء نے نقل کیا ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ متع کی تحریم حضرت عمر کے زمانے میں تھی، نہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات جو انہی کتب میں نقل ہوئی ہیں اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ نمونے کے طور پر چند ایک روایات ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، مشہور محدث جناب ترمذی نقل کرتے ہیں کہ اہل شام کے ایک آدمی نے جناب عبداللہ بن عمر سے متع نساء کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا حلال ہے۔ سائل نے کہا آپ کے والد حضرت عمر نے اسے منع کیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اگر میرے والد ایک چیز سے منع کریں لیکن رسول خدا نے اسے سنت قرار دیا ہو تو کیا ہم حضرت کی سنت کو ترک کر کے اپنے باپ کی بات پر عمل کریں گے؟ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول خدا کے زمانے میں تھوڑی سی کھجوروں یا آٹے کے حق کے مہر پر چند دن کے لیے متع کر لیا کرتے تھے، اور یہ سنت حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی جاری تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر نے عمرو بن حریث والے واقعے کی وجہ سے اس کام سے منع کر دیا۔ نمبر 3، اسی کتاب میں ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ ابن عباس اور ابن زبیر کا متع النساء اور متع الحج کے بارے میں اختلاف ہو گیا، اور انہوں نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو ثالث بنایا، تو جابر نے کہا ہم نے ان دونوں پر رسول خدا کے زمانے میں عمل کیا ہے، اس کے بعد حضرت عمر نے منع کیا اور ہم نے پرہیز کیا۔ نمبر 4، ابن عباس کے جنہیں خبر الامہ امت کے عالم کا لقب دیا گیا ہے، رسول خدا کے زمانے میں حکم متع کے منسوخ نہ ہونے کے قائل تھے۔ اس بات کی دلیل ان کے اور جناب عبداللہ بن زبیر کے درمیان ہونے والی بحث ہے جسے صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے مکے میں رہائش رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن کچھ لوگوں کے سامنے، جن میں جناب ابن عباس بھی تھے، کہنے لگے بعض ایسے لوگ کہ خداوند نے ان کے دل کی آنکھوں کو ان کی ظاہری آنکھوں کی طرح اندھا کر دیا ہے، وہ فتویٰ دیتے کہ متع جائز ہے۔ ان کا مقصد ابن عباس کو سنانا تھا جو کہ اس زمانے میں نابینا ہو چکے تھے۔ ابن عباس نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ تو ایک بے وقوف اور نادان آدمی ہے، مجھے اپنی جان کی قسم ہم نے رسول خدا کے زمانے میں اس سنت پر عمل کیا ہے۔ ابن زبیر نے رسول خدا کے نام سے لاپرواہی کرتے ہوئے کہا تو آزما کر دیکھ لے، خدا کی قسم اگر تو نے اس پر عمل کیا تو تجھے سنگسار کر دوں گا۔ یعنی منطقی بات کا جواب زور اور دھمکی کے ساتھ دیا۔ احتمالاً یہ بات اس زمانے کی ہے جب عبداللہ بن زبیر نے مکے میں حکومت حاصل کر لی تھی، اسی لیے تو اس نے ابن عباس جیسے دانشمند اور عالم کے مقابلے میں ایسی بات کرنے کی جسارت کی، حالانکہ ابن عباس سن کے اعتبار سے اس کے باپ کے برابر تھے اور علم کے اعتبار سے تو یہ ان کے ساتھ قابل قیاس ہی نہیں تھا۔
بالفرض اگر علم میں ان کے برابر بھی ہوتا تو اس قسم کی دھمکی کا حق اسے نہیں پہنچتا تھا، کیونکہ اس قسم کے کام میں اگر کوئی اپنے فتوے پر عمل کرے اور بالفرض اس کا فتویٰ غلط بھی ہو تب بھی وطی بالشبہ شمار ہوگا، اور معلوم ہے کہ وطی شبہ میں حد جاری نہیں ہوتی، لہذا سنسار کرنے کی دھمکی دینا ایک بے معنی اور جاہلانہ سی بات ہے۔ لہذا اس قسم کی بیہودہ دھمکی عبداللہ بن زبیر جیسے ایک نادان اور گستاخ جوان کی طرف سے بعید نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ راغب نے کتاب معذرات میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے سرزنش کے لہجے میں ابن عباس کو کہا کہ تو کیوں متع کو حلال سمجھتا ہے؟ ابن عباس نے کہا جا کر اپنی ماں سے پوچھ لے۔ وہ اپنی ماں کے پاس آیا، ماں نے اس سے کہا تو اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب میں تیرے باپ کے متع میں تھی۔ نمبر 5 مسند احمد میں ابن حسین سے نقل کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں متع کے آیت نازل ہوئی اور اس پر ہم نے عمل کیا، اور اس کو نسخ کرنے والی آیت نازل نہیں ہوئی یہاں تک کہ رسول خدا کی رحلت ہو گئی۔ یہ ان روایات کے بعض نمونے ہیں جو صراحت کے ساتھ حکم متع کے منسوخ نہ ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ ان روایات کے مقابلے میں کچھ روایات نقل کی گئی ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ حکم رسول خدا کے زمانے میں منسوخ ہو چکا تھا۔ اے کاش یہ روایات آپس میں متفق ہوتیں اور ایک ہی زمانے کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہر روایت نے دوسری روایت سے جداگانہ زمانے کو بیان کیا ہے۔ نمبر ایک ان روایات میں سے بعض میں ذکر ہوا ہے کہ متع کی تحریم کا حکم جنگ خیبر والے دن 7 ہجری میں صادر ہوا۔ نمبر 2 بعض دوسری روایات میں آیا کہ رسول خدا نے عام فتح مکہ والے سال 8 ہجری میں مکہ کے اندر متع کی اجازت فرمائی اور کچھ عرصے کے بعد اسی سال منع فرما دیا۔ نمبر 3 بعض دیگر روایات میں آیا کہ غزوہ اوطاس میں فتح مکہ کے بعد حوازن کی سرزمین پر مکے کے نزدیک 3 دن کے لیے اجازت فرمائی، اس کے بعد منع فرما دیا۔ اگر کوئی مختلف اقوال کی تحقیق انجام دے تو معلوم ہوگا کہ اس مسئلے میں اختلاف اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اہل سنت کے مشہور فقیہ جناب نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں اس مسئلے کے بارے میں 6 قول نقل کیے ہیں اور ہر قول کسی نہ کسی روایت کے ساتھ سازگار ہے۔ نمبر 1 متع جنگ خیبر میں حلال کیا گیا اور پھر اس کے چند دن بعد تحریم ہو گیا۔ نمبر 2 عمرۃ القضاء میں حلال ہوا پھر حرام ہو گیا۔ نمبر 3 فتح مکہ کے دن حلال ہوا اور اس کے بعد حرام ہو گیا۔ نمبر 4 رسول خدا نے اسے غزوہ تبوک کے دن حرام کیا۔ نمبر 5 جنگ حوازن میں سرزمین اوطاس پر حلال کیا گیا۔ نمبر 6 حجۃ الوداع میں پیغمبر اکرم کی زندگی کے آخری سال میں اسے حلال قرار دیا گیا ہے۔ ان سب اقوال سے تعجب آور امام شافعی کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے متع کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ملی جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال کیا ہو پھر حرام کر دیا ہو، اس کے بعد دوبارہ حلال کیا ہو اور پھر حرام کر دیا ہو۔ ہر محقق ان متضاد روایات کا مشاہدہ کر کے اس بات کا اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ یہ روایات جعلی اور ایک سیاسی منصوبہ بندی کے تحت جعل کی گئی ہیں۔ بہترین راہ حل حقیقت یہ ہے کہ ان مختلف اور متضاد اقوال کو دیکھ کر ہر انسان اس مسئلے میں تحقیق و جستجو کی طرف مائل ہوتا اور سوچتا ہے کہ ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا ہے کہ مسئلے میں اس قدر متضاد اور متناقض روایات بیان کی گئی ہیں، اور ہر محدث یا فقیہ نے کیوں اپنا جداگانہ راستہ اختیار کیا ہے۔ ان متضاد روایات کے درمیان کس طرح جمع کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ سب اختلاف اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس مقام پر کوئی نازک سیاسی مسئلہ درپیش تھا جس نے حدیث گڑھنے والوں کو اس بات پر ابھارا کہ روایات جعل کریں اور اصحاب رسول کے نام سے سوء استفادہ کرتے ہوئے ان روایات کو ان کی طرف نسبت دیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کیا ہے، اور وہ سیاسی مسئلہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ خلیفہ دومی نے کہا تھا کہ 2 چیزیں رسول خدا کے زمانے میں حلال تھیں اور میں انہیں حرام کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک متع النساء ہے۔ اس بات کا ایک عجیب منفی اثر تھا، کیونکہ اگر امت کے افراد یا خلفاء اسلام کے احکام کو اس صراحت کے ساتھ تبدیل کریں تو پھر
یہ کام صرف خلیفہ ثانی کے ساتھ مخصوص نہ رہتا بلکہ دوسروں کو بھی یہ حق مل جاتا کہ رسول خدا کی نص کے مقابلے میں اجتہاد کریں، اور اس صورت میں احکام اسلام یعنی واجبات اور محرمات کے درمیان ہرج و مرج پیدا ہو جاتا اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے دامن میں کچھ باقی نہ رہتا۔ اس منفی اثر کو ختم کرنے کے لیے ایک گروہ نے یہ کام شروع کیا کہ کہنے لگے ان دو احکام کی حرمت خود رسول خدا کے زمانے میں واقع ہوئی تھی۔ ہر ایک نے نئی حدیث گڑھ لی اور اسے اصحاب رسول کی طرف نسبت دے دی، کیونکہ کوئی بھی حدیث واقعیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے ایک دوسرے سے متضاد بن گئی۔ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی احادیث ایک دوسرے کے مخالف ہوں؟ حتیٰ کہ بعض فقہا کو ان کے درمیان جمع کرنے کے لیے کہنا پڑا کہ متع ایک زمانے میں مباح تھا، پھر حرام ہو گیا، پھر مباح ہو گیا، پھر حرام ہو گیا۔ کیا احکام الہی کھیل ہے کہ جو ہر روز تبدیل ہوتے ہیں؟ ان سب باتوں سے قطع نظر رسول خدا کے زمانے میں متع کا مباح ہونا حتماً ایک ضرورت کی وجہ سے تھا، اور وہ ضرورت دوسرے زمانوں میں بھی موجود ہے۔ بالخصوص ہمارے زمانے میں مغربی ممالک کی طرف طولانی سفر کرنے والے بعض جوانوں کے لیے یہ ضرورت شدت کے ساتھ موجود ہے، پس متع کیوں حرام ہو؟ اس زمانے میں اسلامی معاشرے میں جذبات بھڑکانے کے عوامل اتنے زیادہ نہیں تھے۔ بے پردہ عورتیں، فلمیں، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، ڈش، فساد والی محفلیں اور فاسد لٹریچر وغیرہ جو سب کچھ آج کے زمانے میں بہت سے جوانوں کے دامنگیر ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے۔ اس زمانے میں متع کو ایک احتیاج اور ضرورت کے عنوان سے جائز قرار دیا گیا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اسے منع کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ بات قابل قبول ہے؟ ان سب ادلہ سے چشم پوشی کرتے ہوئے فرض کر لیتے ہیں کہ بہت سے فقہائے اسلام اس کو حرام شمار کرتے ہیں اور فقہا کا ایک گروہ اس کو جائز سمجھتا ہے، اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بس اس صورت میں یہ سزاوار نہیں کہ حلال کے طرفدار لوگ اسے حرام سمجھنے والوں پر احکام دین کی پابندی نہ کرنے کی تہمت لگائیں۔ اسی طرح اس کی حرمت کے قائل افراد کے لیے سزاوار نہیں کہ اسے مباح سمجھنے والوں پر معاذ اللہ زنا کے طرفدار ہونے کی تہمت لگائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ پس پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ایک اجتہادی اختلاف ہے۔ جناب فخر رازی اس قسم کے مسائل میں ایک خاص تعصب رکھنے کے باوجود اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، امت کی اکثریت قائل ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن ایک گروہ قائل ہے کہ حکم اسی طرح باقی ہے، یعنی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ ہم اس جگہ نکاح موقت کی بحث کو تمام کرتے ہیں اور سب لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ تہمتیں لگانے اور بغیر علم کے قضاوت کرنے کی بجائے ایک بار پھر اس مسئلے پر تحقیق اور اس کے بعد قضاوت کریں۔ یقیناً انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ متع آج بھی ایک حکم الہی ہے اور شرائط کی پابندی کرتے ہوئے یہ آج بھی بہت سی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ فصل ششم، زمین پر سجدہ، عبادات میں سجدے کی اہمیت۔ اسلام کی نظر میں سجدہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم ترین عبادات میں سے ایک ہے، اور جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں دیگر تمام حالات کی نسبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے۔ تمام بزرگان دین بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت بہت طولانی سجدے کیا کرتے تھے۔ خدا کی بارگاہ میں طولانی سجدے انسان کی روح اور جان کی نشوونما کرتے ہیں، اور یہ اس لم یزل کی بارگاہ میں خضوع اور عبودیت کی سب سے بڑی علامت شمار ہوتے ہیں۔ اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے بجا لانے کو حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سجدہ شکر اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران مستحب اور واجب سجدے بھی اسی سجدے کا واضح ترین مصداق شمار ہوتے ہیں۔ انسان سجدے کی حالت میں سوائے خدا کی ہر چیز کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے بہت نزدیک پاتا ہے، اور گویا وہ اپنے آپ کو بساط قرب پر پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیر و سلوک و عرفان کے اساتذہ اور اخلاق کے معلم حضرات سجدے کے مسئلے پر انتہائی تاکید فرماتے ہیں۔ مذکورہ بالا مطالب اس مشہور حدیث پر ایک روشن دلیل ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل شیطان کو اتنا پریشان نہیں کرتا جتنا سجدہ اسے پریشان کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جناب ختم مرتبت نے اپنے ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن میرے ساتھ محشور ہو تو خداوند قہار کے حضور طولانی سجدے انجام دیا کرو۔ غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس واحد و یکتا پروردگار کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سجدہ انتہائی عاجزی اور خضوع کی علامت اور پرستش کا روشن مصداق ہے، اور پرستش و عبودیت صرف ذات خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں کلمہ اللہ کو مقدم کیا گیا ہے، اور یہ تقدیم حصر پر دلالت کر رہی ہے، یعنی زمین اور آسمان کی ہر چیز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 15۔ اسی طرح سورہ اعراف کی 206 نمبر آیت بھی اس بات پر بہترین دلیل ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ حقیقت میں سجدہ خضوع کا آخری درجہ ہے، اور یہ درجہ خداوند عالم کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا کسی اور شخص یا چیز کے لیے سجدہ کرنا گویا خداوند عالم کے برابر قرار دینا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک توحید کے معنی میں سے ایک معنی توحید در عبادت ہے، یعنی پرستش اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کے بغیر توحید کامل نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں غیر خدا کی عبادت کرنا شرک کی ایک قسم ہے، اور سجدہ عبادت شمار ہوتا ہے، اس لیے غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو سجدہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا، اور اس کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر تذکرہ ہے۔ مفسرین کے بقول یا تو یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی تعظیم، تکریم اور احترام کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ، بلکہ اسی سجدے سے ملائکہ کی مراد یہ تھی کہ چونکہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، لہٰذا اس ذات حق کی عبودیت اور یہ شکر خدا کا سجدہ تھا۔ اسی طرح جو سجدہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بچوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا تھا، اور اسے قرآن مجید نے اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر تھا۔ یہ ایک قسم کی تعظیم، تکریم اور احترام کے معنی میں سجدہ تھا۔ اور قابل توجہ یہ ہے کہ وسائل الشیعہ کہ جو ہماری کتب حدیث کا ایک مصدر شمار ہوتی ہے میں سجدہ نماز کے ابواب میں ایک مکمل باب عدم الجواز السجود بغیر اللہ کے عنوان سے ذکر ہوا ہے، اور اس میں پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے 7 احادیث نقل کی گئی ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے، کیونکہ آئندہ اسی گفتگو سے ہم نتیجہ اخذ کریں گے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 984۔ کس چیز پر سجدہ کرنا چاہیے؟ مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کا اس بات پر اتفاق ہے زمین کے علاوہ کسی چیز پر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں اور کھانے اور پہننے کے کام نہیں آتی ہیں، جیسے درختوں کے پتے اور لکڑی وغیرہ، اسی طرح حصیر و بوریا وغیرہ، ان پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ علماء اہل سنت عام طور پر معتقد ہیں کہ ہر چیز پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ان میں سے صرف بعض علماء نے لباس کی آستین اور عمامہ و پگڑی کے گوشے کو مستثنیٰ کیا کہ ان پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے میں مکتب اہل بیت علیہم السلام والوں کی دلیل رسول خدا اور ائمہ اطہار سے نقل ہونے والی احادیث اور اصحاب کا عمل ہے۔ ان محکم عدلہ کی وجہ سے وہ اس عقیدے پر اصرار کرتے ہیں، اور اسی لیے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ قالین وغیرہ پہ سجدہ نہ کریں، بلکہ پتھر پر سجدہ کریں، اور کبھی حصیر اور مصلی وغیرہ اپنے ساتھ لاتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ ایران، عراق اور دیگر شیعہ نشین ممالک کی تمام مساجد میں چونکہ قالین بچھے ہیں، اس لیے خاک سے سجدگاہ بنا کر اسے قالین پر رکھتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں، تاکہ پیشانی کو کہ جو تمام اعضاء میں اشرف و افضل ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور خاک پر رکھا جا سکے، اور ذات احدیت کی بارگاہ میں انتہائی تواضع و انکساری کا مظاہرہ کیا جا سکے۔
کبھی یہ سجدگاہ شہداء کی تربت سے بنائی جاتی ہیں تاکہ راہ خدا میں ان کی جان نثاری کی یاد تازہ ہو اور نماز میں زیادہ سے زیادہ حضور قلب حاصل ہو سکے، اور پھر شہداء کربلا کی تربت کو دوسری ہر قسم کی خاک پر ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن شیعہ ہمیشہ اس تربت یا دوسری خاک کے پابند نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ مساجد کے صحنوں میں لگے ہوئے پتھروں جیسے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے صحن والے سنگ مرمر پر بھی بآسانی سجدہ کر لیتے ہیں۔ غور کیجئے، بہرحال مکتبہ اہل بیت کے پاس زمین پر سجدہ کے وجوب کے بارے میں بہت سی ادلہ ہیں، من جملہ پیغمبر اکرم کی احادیث، صحابہ کی سیرت جو آئندہ بحث میں بیان ہوگی، اور ائمہ اطہار سے نقل ہونے والی روایات کے جنہیں ہم عنقریب نقل کریں گے۔ ہمیں تعجب یہ ہے کہ بعض اہل سنت برادران ہمارے اس فتوے کے مقابلے میں کیوں اس قدر شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کبھی اسے بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، حتیٰ بعض اوقات اسے کفر اور بت پرستی شمار کرتے ہیں۔ اگر ہم خود ان کی اپنی کتابوں سے ثابت کر دیں کہ رسول خدا اور ان کے اصحاب زمین پر سجدہ کرتے تھے تو کیا پھر بھی یہ عمل بدعت ہوگا؟ اگر ہم ثابت کر دیں کہ آن حضرت کے بعض اصحاب جیسے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری وغیرہ جب شدید گرمی کی وجہ سے پتھر اور ریت گرم ہو جاتی تھی تو وہ کچھ مقدار ریت کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں تبدیل کرتے تھے تاکہ کچھ ٹھنڈی ہو جائے اور اس پر سجدہ کیا جا سکے، تو کیا اس صورت میں جناب جابر ابن عبداللہ کو بت پرست یا بدعت گزار شمار کریں گے؟ بس جو شخص حصیر پر سجدہ کرتا ہے، یہ ترجیح دیتا ہے کہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی کے فرش پر سجدہ کرے، تو کیا وہ حصیر کی پرستش کرتا ہے یا مسجد کے فرش کی پوجا کرتا ہے؟ کیا ضروری نہیں کہ یہ برادران اس موضوع پر مشتمل ہماری ہزاروں فقہی کتابوں میں سے کم ایک کتاب کو مطالعہ کریں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان ناروا نسبتوں میں ذرا برابر بھی حقیقت کی جھلک نہیں ہے؟ آیا کسی بدعت یا کفر و بت پرستی کی تہمت لگانا کم گناہ ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آسانی سے معاف کر دے گا؟ اس بات کو جاننے کے لیے کہ کیوں شیعہ زمین پر سجدہ کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف توجہ کافی ہے۔ حشام بن حکم نے، جو کہ امام کے خصوصی اصحاب میں سے تھے، سوال کیا کہ کس چیز پر سجدہ کیا جا سکتا ہے اور کس چیز پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کسی چیز پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے مگر صرف زمین یا ان چیزوں پر جو زمین سے اگتی ہیں اور کھانے اور پینے کے کام نہیں آتی۔ حشام کہتا ہے، میں نے عرض کیا، آپ پر قربان جاؤں، اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خضوع اور انکساری ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ انسان کھانے اور پہننے کی چیزوں پر سجدہ کرے، کیونکہ دنیا پرست لوگ کھانے اور پہننے والی چیزوں کے بندے ہوتے ہیں، جبکہ وہ شخص جو سجدہ کر رہا ہے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ پس مناسب نہیں کہ انسان اپنی پیشانی کو سجدے کی حالت میں ایسی چیزوں پر رکھے جو دنیا پرستوں کے معبود ہیں اور ان کی زرق و برق کے وہ فریفتہ ہیں۔ اس کے بعد امام نے اضافہ فرمایا، زمین پر سجدہ کرنا افضل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بہتر طور پر خضوع و تواضع اور انکساری کی علامت ہے۔ مسئلے کی ادلہ۔ اب ہم اس مسئلے کی ادلہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے شروع کرتے ہیں۔ الف، زمین پر سجدے کے سلسلے میں معروف حدیث نبوی۔ اس حدیث کو شیعہ و اہل سنت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا، زمین میرے لیے محل سجدہ اور طہارت تیمم قرار دی گئی ہے۔ بعض علماء نے یہ خیال کیا ہے کہ حدیث کا معنی یہ کہ پوری روئے زمین اللہ کی عبادت کا مقام ہے، پس عبادت کا انجام دینا کسی معین مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ یہود اور نصارہ گمان کرتے تھے کہ عبادت کو حتماً کلیساؤں اور عبادت خانوں میں انجام دینا چاہیے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر حدیث کے حقیقی معنی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین طہور بھی ہے اور مسجد بھی، اور ہم جانتے ہیں کہ جو چیز طہور ہے وہ اور جس پر تیمم کیا جا سکتا ہے وہ زمین کی خاک اور پتھر ہیں، پس سجدہ گاہ کو بھی وہی خاک اور پتھر ہونا چاہیے۔ اگر پیغمبر اکرم اس معنی کو
پیغمبر اکرم اس معنی کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا بعض اہل سنت کے علماء نے استفادہ کیا، تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ پوری سرزمین کو میرے لیے مسجد قرار دیا گیا اور اس کی خاک کو طہارت یعنی تیمم کا وسیلہ قرار دیا گیا ہے، لیکن آپ نے یوں نہیں فرمایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں مسجد سے مراد جائز سجدہ ہے، لہذا سجدہ گاہ کو بھی اسی چیز سے ہونا چاہیے جس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پس اگر شیعہ زمین پر سجدہ کرنے کے پابند اور قالین وغیرہ پر سجدے کو جائز نہیں سمجھتے تو یہ کوئی غلط کام نہیں کرتے، بلکہ رسول خدا کے دستور پر عمل کرتے ہیں۔ بے سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، متعدد روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم بھی زمین پر سجدہ کرتے تھے، کپڑے یا قالین وغیرہ پر سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں یوں نقل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول خدا کو ایک بارانی دن زمین پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، سجدے کے آثار آپ کی پیشانی اور ناک پر نمایاں تھے۔ اگر سجدہ کپڑے یا دری وغیرہ پر جائز ہوتا تو ضرورت نہیں تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے دن بھی زمین پر سجدہ کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت سجدے کے وقت اپنی پیشانی کسی چیز سے ڈھانپ لیتے ہوں۔ ابن حجر اسی حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سجدے میں اصل یہ ہے کہ پیشانی زمین پر لگے، لیکن اگر قدرت نہ ہو تو پھر یہ واجب نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں جناب میمونہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری زوجہ سے یوں نقل ہوا ہے، پیغمبر اکرم حسیر چٹائی پر نماز پڑھتے اور اس پر سجدہ کرتے تھے۔ اہل سنت کی معروف کتب میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں کہ پیغمبر اکرم خمرہ پر نماز پڑھتے تھے۔ خمرہ اس چھوٹے سے مسلح یا حصیر کو کہتے ہیں جو کھجور کے پتوں سے بنایا جاتا تھا۔ تعجب یہ ہے کہ اگر شیعہ اس طرح عمل کریں اور نماز پڑھتے وقت کوئی مسلح بچھا لیں تو ان پر بعض متعصب لوگوں کی طرف سے بدعت کی تہمت لگائی جاتی ہے اور غصے کے ساتھ انہیں دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ احادیث بتاتی ہیں کہ یہ کام پیغمبر اکرم کی سنت ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ سنت کو بدعت شمار کیا جائے۔ مجھے نہیں بھولتا کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر مدینے میں مسجد نبوی میں ایک چھوٹی سی چٹائی پر نماز پڑھنا چاہتا تھا تو ایک متعصب وہابی عالم دین آیا اور اس نے بڑے غصے کے ساتھ چٹائی اٹھا کر کونے میں پھینک دی، گویا وہ بھی اس سنت کو بدعت سمجھتا تھا۔ صحابہ و تابعین کی سیرت۔ اس بحث میں دلچسپ موضوع یہ ہے کہ اگر ہم اصحاب اور ان کے بعد آنے والی افراد یعنی تابعین کے حالات کا غور سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی زمین پر سجدہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں پیغمبر اکرم کے ساتھ نماز ظہر پڑھتا تھا، شدید گرمی کی وجہ سے کچھ سنگریزے ہاتھ میں لے لیتا تھا اور انہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں تبدیل کرتا رہتا تھا تاکہ وہ کچھ ٹھنڈے ہو جائیں اور ان پر سجدہ کر سکوں۔ یہ کام گرمی کی شدت کی وجہ سے تھا۔ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ اصحاب پیغمبر زمین پر سجدہ کرنے کے پابند تھے، حتیٰ کہ شدید گرمی میں بھی اس کام کے لیے راہ حل تلاش کرتے تھے۔ اگر یہ کام ضروری نہ ہوتا تو اتنی زحمت کی ضرورت نہ تھی۔ نمبر 2، انس بن مالک کہتے ہیں ہم شدید گرمی میں رسول خدا کے ساتھ تھے، ہم میں سے بعض لوگ کچھ سنگریزے ہاتھ میں لے لیتے تھے تاکہ ٹھنڈے ہو جائیں، پھر انہیں زمین پر رکھ کر ان کے اوپر سجدہ کرتے تھے۔ یہ تعبیر یہی بتاتی ہے کہ یہ کام اصحاب کے درمیان رائج تھا۔ نمبر 3، ابو عبیدہ نقل کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود صرف زمین پر سجدہ کرتے تھے یا یوں کہا کہ صرف زمین پر نماز پڑھتے تھے۔ اگر زمین سے قالین یا دری وغیرہ مراد ہوتی تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین سے وہی خاک، ریت اور سنگریزے وغیرہ مراد ہیں۔ نمبر 4، عبداللہ ابن مسعود کے ایک دوست مسروق بن اجید کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ سوائے زمین کے کسی شے پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ اگر کشتی میں سوار ہونا ہوتا تو کوئی چیز اپنے ساتھ کشتی میں رکھ لیتے تھے جس پر سجدہ کرتے۔ نمبر 5، جناب علی ابن عبداللہ ابن عباس نے زرین کو خط میں لکھا
پتھروں میں سے ایک صاف سا پتھر میرے لیے بھیجنا تاکہ میں اس پر سجدہ کر سکوں۔ مروہ کے پتھروں میں سے ایک صاف سا پتھر میرے لیے بھیجنا تاکہ میں اس پر سجدہ کر سکوں۔ نمبر 6، کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں نقل ہوا ہے، عمر ابن عبدالعزیز نماز کے لیے صرف چٹائی پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر مٹی رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے تھے۔ ان تمام روایات سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اصحاب اور ان کے بعد آنے والے افراد کی ابتدائی صدیوں میں یہی سیرت تھی کہ زمین پر یعنی خاک، پتھر، ریت اور سنگریزوں وغیرہ پر سجدہ کرتے تھے۔ اگر آج ہمارے زمانے میں کچھ مسلمان اس سنت کو زندہ رکھنا چاہیں تو کیا اسے بدعت کے عنوان سے یاد کیا جائے؟ کیا فقہائے اہل سنت کو نہیں چاہیے کہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس سنت نبوی کو زندہ کریں؟ وہی کام جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی خضوع، انکساری اور عاجزی سے حکایت کرتا ہے اور سجدے کی حقیقت کے ساتھ زیادہ سازگار ہے، ایسے دن کی امید کے ساتھ۔